نماز جیسا عمل اور اس کے لیے قبلے کا رخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت سے پہلے بھی ہجرت کے بعد بھی 17 مہینے تک بیت المقدس کی نماز پڑھتے رہے. ظہر کی نماز ہو رہی تھی، عورتیں، بچے، مرد، صحابہ آپ کے پیچھے تھے. نماز ظہر کی ہو رہی تھی، نماز کی 2 رکعت ہو گئی تھی، 2 رکعت باقی تھی. اس درمیان میں حکم آ گیا اچانک کہ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. کوئی ہے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی کہے کہ بھئی ٹھیک ہے 2 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر عصر سے ظہر پڑھ لیں گے. حال کا امر ضائع ہوا یا پورا ہوا؟ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. حال کا امر ضائع ہوا یا پورا ہوا؟ اگر حال کا امر ضائع ہو گیا تو آپ نافرمان ہیں، اور اگر حال کا امر پورا کر دیں تو آپ فرما بردار ہیں. سوچیے آپ، نماز کے دوران حکم آیا، آپ نماز پڑھتے پڑھتے گھوم گئے فوراً. آپ کا رخ ادھر تھا، ادھر ہو گیا. عورتیں بچے آپ کے پیچھے تھے، سب گھوم گئے فوراً نماز پڑھتے پڑھتے. اور سارے مسجد میں اطلاع ہو گئی فوراً کہ قبلہ بدل گیا ہے. اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ قرآن کو خود کو بیان کرتا ہے کیوں کیا اللہ نے ایسا. ہم نے ایسا صرف اس لیے کیا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون اپنی خواہش پر رہتا ہے. حالانکہ وہ خواہش نہیں ہے، وہ بیت المقدس ہے. بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. اب اگر آپ اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر آپ حکم سے ہٹ کر خواہش پر چل رہے ہیں. ہم نے صرف اس لیے کیا ہے بیت اللہ، ہم نے قبلہ بدلا اس لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر اطاعت پیدا ہوئی ہے یا اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر نافرمانی اور تکبر پیدا ہوا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. ہم نے جاننے کے لیے اور جانچنے کے لیے ایسا کیا ہے کہ دیکھیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے، کون یہ کہتا ہے کہ پہلا ہی قبلہ صحیح تھا اسی پہ رہتے. ہم نے چھٹائی کے لیے کیا ہے. چنانچہ قرآن نے عجیب انداز اختیار کیا ہے. قرآن نے کہا سیقول السفہاء، جب کوئی نئی بات آئے گی سامنے تو احمق قسم کے لوگ جو بالکل عقل سے کورے ہیں وہ یہ کہیں گے بھائی ایسا کیوں کیا گیا؟ معمول چل رہا تھا چلتا رہتا ہے، اس کو بدلا کیوں ہے؟ اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، قرآن نے ان کو سفہاء کہا ہے. فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ تھے سفہاء. ایک کفار، وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیا، ہمارے بتوں کو نہیں مانتے، ادھر کیوں آئے بیت اللہ کی طرف. یہود کہتے تھے کہ تم نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا، اگر وہ غلط تھا تمہاری بات غلط ہو گئی، اگر وہ صحیح تھا تو کیوں چھوڑا اس کو. منافقین کہتے تھے کہ ضرورت کیا تھی بدلنے کی، جیسے معمول چلا تو چلتا رہتا ہے، یہ روزانہ نئی نئی چیزیں کیوں لاتے ہیں؟ کہ منافقین نے کہا، کیونکہ منافقین اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں. منافقین نے کہا، علماء نے لکھا ہے کہ اس سفہاء سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں، کفار، یہود اور منافقین. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی کا اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں جو حکم آیا وہ معمول کے خلاف آیا، حکم معمول کے خلاف آیا. اللہ تعالیٰ نے چھٹائی کر دی، اللہ نے چھٹائی کر دی کہ دیکھیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے، کون ایڑیوں کا بل پلٹ جاتا ہے واپس کہ نہیں ہمارے تو وہی قبلہ صحیح تھا. اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ جو کی ہے وہ اس اطاعت کا امتحان لینے کے لیے تحویل قبلہ کی ہے. ہم نے قبلے کو بدلا ہے. میرے دوستو عزیزو، کہیں حکم آ جائے گا معمول کے خلاف، یہاں حکم معمول کے خلاف آیا ہے. کہیں حکم آ جائے گا انسان کی اپنی ضرورت، یہ کہ ابتلا ہے اللہ کی طرف سے. میں مثال عرض کرتا ہوں. طالوت اب لشکر کو لے کے چلے، فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے، اللہ تمہارا امتحان لیں گے، ایک نہر سے گزرنا ہوگا. تو جو اس نہر سے پانی پی لے گا
وہ میری جماعت سے الگ ہو جائے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور جو نہیں پیے گا پانی، حالانکہ پانی ایک ایسی ضرورت ہے اور حیات کا اس پر مدار ہے، اور پیاس ایک آدمی کے اندر ایک برداشت نہ ہونے والی چیز ہے۔ آدمی بھوک برداشت کر لیتا ہے، پیاس تو میں کہ اللہ تمہارا امتحان دیں گے، اگر اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے تو تم میرے ساتھ رہو گے، اور اگر اس امتحان میں تم ناکام ہو گئے تو تم میرے ساتھ نہیں رہو گے۔ تو وہاں سے جب گزرے اکثر نے پانی پی لیا، اکثر نے پانی پی لیا، تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے کہا نہیں بھائی ان کا حکم یہ تھا لہٰذا ہم تو اطاعت کریں گے اور ہم پانی نہیں پئیں گے، انہوں نے نہیں پیا۔ جن اکثر نے پانی پی لیا وہ ساتھ چلتے تو رہے، مگر جب سامنے تقاضا آیا اور جب سامنے دشمن آیا تو پانی پینے والوں نے کہا کہ ہمارے اندر ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ سوچیے آپ، اطاعت کرنے والے غالب آ گئے اور نافرمانی کرنے والوں نے کہا کہ جی ان سے مقابلے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ جی صاف ہے، روایت کے اندر آیت بالکل صاف ہے۔ پانی پینے والے آدھے راستے سے واپس ہو گئے، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا تھوڑے تھے وہ، لیکن یہ تھوڑے بھی اکثریت پر غالب آ گئے۔ امتحان دیا اللہ نے، امتحان دیا اللہ۔ میرے دوستو عزیزو، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امتحانات ہوتے ہیں قدم قدم پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر گزرے قوم سمود کی بستی سے، فرمایا کہ دیکھو یہاں سے گزر رہے ہیں، اول تو یہاں سے وہ گزرے جو روتا ہوا گزرے، اگر تم روتے ہوئے نہ گزرے یہاں سے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب ان پر آیا ہے۔ آج تو عذاب کے مقامات تفریقہ بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ عاد و سمود کی بستیوں کو جا کر وہاں پکنک کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی، مجھے یاد آ گیا کچھ لوگ آئے، نظام الدین مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کیسے آنا ہوا، کہنے لگے ہم تو لال قلعہ پرانا قلعہ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ کہنے لگے ہمارے صاحب نے فرمایا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے کس ہمت سے، کس نظر سے دیکھ لیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی دیکھنے؟ جی ہاں، کہ جو چیز اجڑ گئی ہے مسلمانوں کی، تمہارے اندر اس کو دیکھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے کیسے برداشت کر لیا؟ اجڑے دیار دیکھنے کی تم میں ہمت کیسے ہوئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو قوم سمود عاد کی بستی سے گزرنا ہوگا، جو روتا ہوا گزرے وہاں سے وہ تو چلے، کوئی کو رونا نہ آئے، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب اس پر نہ آ جائے، اس لیے کہ جن قوم پر عذاب آیا ہے ان کی بستیوں کو عبرت کے لیے رکھا گیا، عبرت کے لیے کہ مسلمان سے عبرت لے۔ اس زمانے میں لوگ عبرت نہیں لیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عذاب کی شکلیں ہر زمانے میں لاتے رہتے ہیں، لیکن لوگ عبرت نہیں لیتے، کیونکہ عبرت لینے کے لیے دل کی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ کافر عبرت نہیں لیتا اس لیے کہ کافر دل سے اندھا ہے، کافر دل سے اندھا ہے اس لیے وہ عبرت نہیں لیتا، مومن دل سے بینا ہوتا ہے اس لیے وہ عبرت لیتا ہے، کافر عبرت نہیں لیتا۔ جی ہاں، عبرت بہت بڑی چیز ہے، جو آدمی عبرت لیتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عبرت لینے والوں کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ جو لوگ عبرت نہیں لیتے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں تو حالات ہیں، آ جائیں گے گزر جائیں گے۔ جی ہاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ
بعض مرتبہ انسان کو کی عبرت کے لیے میں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ظاہر فرما دیتے ہیں کہ جس سے مسلمان عبرت لے۔ میں دل چاہتا ہے ایک واقعہ عرض کروں درمیان میں، صحیح واقعہ ہے، امام بخاری نقل کیا ہے۔ ایک بندر اور ایک بندریا، یہ دونوں جوڑا آپس میں سو رہے تھے۔ اچانک بندریا کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ ایک بندر آیا اس کے پاس، اس نے اشارہ کیا، یہ بندریا اس کے ساتھ چلی گئی۔ بندر سوتا رہا، بندر کی آنکھ کھلی تو بندریا غائب تھی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد یہ بندریا اس بندر کے ساتھ گئی اور اس نے اپنی خواہش پوری کی، اور واپس آ کر خاموشی سے وہ اپنے اسی بندر کے پاس آ کے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے اس کو سونگا اور سمجھ گیا کہ یہ کسی اور کے پاس گئی ہے اور کسی اور سے اس نے خواہش پوری کرائی ہے۔ اس نے بندر اس پر ہنگامہ کیا اور شور مچایا اور بندر جمع ہوئے، اور اس بندر نے صاف یہ کہا کہ میری اس بندریا نے زنا کیا ہے، لہذا اس کو رجم کیا جائے، پتھر بار بار کے اس کو ختم کیا جائے۔ صحابی جو راوی ہیں روایت کو کہتے ہیں میں خود شریک تھا اس بندریا کو رجم کرنے میں۔ سوچیے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ میں اس بندریا کو رجم کرنے میں شریک تھا۔ سارے بندر جمع ہوئے، سب نے اس بندریا کو رجم کیا، پتھر بار بار کے اسے ختم کیا، اور یہ اس بندر نے کروایا کہ کوشش کر کے جس کی وہ بندریا تھی۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ مسلمان عبرت لے، مسلمان عبرت لے، اور اس واقعے سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں عبرت کے لیے کوے کو بھیج کر قاتل کو عبرت دلوائی ہے کہ تم پریشان ہو کہ اپنے مقتول کو کیسے دفن کرو، آؤ ہم تمہیں کوا بھیجتے ہیں۔ اس کوے نے آ کر، ایسی تو بہت مثالیں ہیں کہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ خرق عادات عبرت کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں عبرت لو کہ ایک جانور کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کا جوڑا کسی اور سے جا کر خواہش پوری کرے، اور اس پر وہ رجم کر رہا ہے۔ اس کے رجم سے مسلمانوں کو رجم کی جو ہے اہمیت اور اس سے عبرت سکھلانے کے لیے ان بندروں سے یہ کام کرایا اللہ نے۔ میں تو ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں درمیان میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے قوم عاد سمود کی بستیوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے کنویں سے کوئی پانی نہ لے، اس قوم پہ عذاب آیا ہوا ہے۔ آپ سوچیے، ہمارے لیے اس قوم کے طریقے، اس قوم کے علاقے، اس قوم کی مصنوعات، اس قوم کی ساری چیزیں کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، برتنے کی ہوں، آپ سے کہا جائے بھائی آپ اپنے ملک کی چیز استعمال کر لو، اپنے ملک کی چیز استعمال کر لو، کیا ضروری ہے آپ آج کی استعمال کریں؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی ایسا جنازہ آ جاتا جس کا کفن باہر کے کپڑے کا ہوتا تو سبتے کہ انگریز سے بنائے ہوئے کپڑے میں کفن ہے، نماز کسی اور سے پڑھوا دو۔ سوچیے آپ، جی ہاں، کسی زمانے میں
اس ملک کے رہبروں کو، کسی زمانے میں اس ملک کے رہبروں کو انگریز کی مصنوعات سے اتنی نفرت تھی، میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، اتنی نفرت تھی، بلکہ میں یاد آ جائے گا، مجھے جی چاہتا ہے سناؤں واقعہ آپ کو۔ میں امیر حضرت مولانا ارشد مدنی مدد العلی کی زیارت کے لیے جاتا رہتا ہوں، کہ ایک مرتبہ گیا، وہاں ارشد مدنی نے عجیب واقعہ سنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کوئی پگڑی ہدیے میں دی، مالیہ صاحب ہم باندھتے تھے، پگڑی ہدیے میں دی، انہوں بیچارے نہ یہ معلوم کہاں کی بنی ہوئی ہے، نہ یہ معلوم کہاں سے آئی ہے، کون لایا ہے، کوئی اب سب مجمع میں جلدی میں پکڑا کے کوئی چلا گیا ہوگا، وہ باندھی ہوئی تھی۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، میں مجھے الیاس تم نے انگریز کو سر پر بٹھایا ہوا، حضرت کیوں؟ کہ یہ کپڑا تو باہر کا ہے۔ کہا جی کہ یہ کسی نے مجھے دی ہے، میں تو خریدی نہیں ہے، میں کوئی تمہیں بہانہ دے گا تم سر پہ رکھ لو گے؟ سوچے کوئی سوچے کوئی، جو باتیں پہلے عام تھی اب وہ باتیں اس زمانے میں تشدد ان کا نام رکھا گیا ہے، یا سختی رکھا گیا ہے، اور دقیانوسی نام رکھا گیا ہے۔ جی ہاں، جبکہ یہود و نصارہ مسلمان کے معاشرے کو بدلنے کے لیے آپ کو ایسی جواز کی شکلیں بتائی جائیں گی اور ایسی مجبوریاں آپ کو سمجھائی جائیں گی کہ آپ کو غیر مسلموں کے لباس، ان کے طریقے اور ان کے کھانے اور ان کی چیزیں اختیار استعمال کرنے میں آپ کو ذرہ برابر کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ستو لے گئے تھے اس زمانے میں، وہ کہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کے لوگوں کی چیز استعمال کروں، میں اپنا کھانا مدینے سے لے کر آیا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے ایک صندوق اٹھایا، اس کا تالا کھولا، پھر اسے کھولا، اس میں سے ایک اور تھیلی نکالی، پھر اس کی سیل توڑی، تو کہتا ہے راوی کہ میں سمجھ گیا تھا کہ ان کو مجھ پر بڑا اعتماد ہے اور یہ کوئی بہت اندر اس میں اشرفیاں سونے کی ہیں جو مجھے میرے سامنے کھول رہے ہیں۔ جب وہ 2 مرتبہ سیل توڑی انہوں نے اور کھولا اس کو تھیلے کو، تو اس میں سے ستو نکالا انہوں نے۔ میں نے کہا آپ نے اس ستو کو اس طرح رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں، کوئی بخل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میرا قیام یہاں رہے میں یہاں والوں کی کوئی چیز استعمال نہ کروں۔ ہاں، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مشتبہ غذا کھا کے آدمی کس درجہ اندر سے بگڑتا ہے اور کہاں تک اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ آج کل تو کیونکہ عام مزاج ہے لوگوں کو سود پر قرضے لینے کا، میں کہتا ہوں سود پر قرضے لینا تو سود ہے ہی۔ اگر آپ سود کے علاوہ بھی کسی سے قرض لیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو قرض دینے والا آدمی اس کی بھی کمائی حلال ہونی چاہیے۔ جو مال آپ نے قرض لیا ہے، اگر سودی کاروبار کرنے والے سے قرض لے رہے ہیں، اس کا پیسہ آپ پورا واپس کر دیں، مگر وہ سود کا مال وہ آپ کی دین کو بگاڑے بغیر چھوڑے گا نہیں، آپ اس کے طرح چھوڑ کے جائے گا۔ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچایا اپنے صحابہ کو، اللہ اکبر۔ یعنی قبطیوں سے بنی اسرائیل نے ایک شادی کا اچانک تقاضا آ گیا، ہوتا ہی ہے بھائی، وہ لڑکے والے تقاضا کر رہے ہیں لڑکی پر رخصت کر دو، اس وقت تو کوئی انتظام نہیں ہے مگر وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی ابھی کر دو تو کر دو ورنہ ہمارا لڑکا باہر چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آج کل ایمرجنسی میں شادی ہوتی ہے، جی رشتہ ایسا اچھا ہے اگر نہیں کریں گے تو ٹوٹ جائے گا،
لہٰذا کسی سے قرض لے لو شادی کر لو، بعد ادا کر دیں گے، کوئی سی بات نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ پیش آ گیا بنی اسرائیل میں شادی کا، انہوں نے قبطیوں سے کہا کہ ہمیں شادی کے لیے سونا چاہیے، ہم شادی کرنے کے بعد آپ کو سونا واپس کر دیں گے۔ جی لے لو جی۔ آج کل تو باطل قدم قدم پر سود لے کر آپ کے پیچھے پھر رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے کہ سود لے لو سود لے لو سود لے لو۔ جی ہاں، چنانچہ انہوں نے وہ لے لیا مال، بطور قرض واپس کرنا تھا، مستعار مال تھا۔ ادھر وہ مال واپس نہیں ہوا تھا ابھی کہ فرعون غرق ہو گیا، جن کا مال تھا وہ بھی تباہ ہو گئے۔ کہنے کی چلو یہ تو غیروں سے ملا ہوا مال ہے، رکھو۔ اس مال کو رکھ لیا بنی اسرائیل نے، یہ مال رکھا رہا ان کے پاس۔ سامری نے اسی سونے کو جمع کر کے اس کا بچڑا بنایا اور یہ کہا کہ یہ ہے معبود تمہارا بھی، تمہارے بھی، موسیٰ کا بھی، اس کی پوجا کرو۔ دیکھیے آپ، بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب وہ مستعار مال بنا ہے جو بطور قرض دیا گیا تھا، قبطیوں سے بطور قرض دیا گیا۔ کب تک رکھا رہا؟ اس مال کو سامنے جمع کیا اور اس کا بچڑا بنایا اور اس کو بنی اسرائیل کا معبود بنا کر پیش کیا کہ ھذا الہکم الہ موسیٰ۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ مال لے کے واپس کر دیں گے، آپ مال لے کے واپس کر دیں گے، اگر وہ مال متقی سے نہیں لیا تو یہ مال آپ کو گمراہ کرے گا اور یہ مال آپ کو بے دین بنائے گا۔ ایک میواتی آدمی وہاں نظام الدین میں بہت شاندار کپڑا پہنے پھر رہا تھا۔ ارے بھائی تیرے پاس یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ تیری حیثیت تو ہے نہیں اتنا قیمتی کپڑا بنانے کی۔ کہنے جی حضرت وہ جامع مسجد پہ بازار لگتا ہے، وہاں بادشاہوں کے اور پرانے کپڑے، نوابوں کے وہ کپڑے آ کے بکتے ہیں، پرانے مستعمل۔ وہ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ 2-4 شادیوں میں استعمال کرتے ہیں، کپڑے پھر بیکار ہو جاتے ہیں، ان کو ہر تقریب کے نئے جوڑا چاہیے ہوتا ہے، وہ سستے بکتے ہیں، وہ میں نے خرید لیا۔ فرمایا فوراً اتار دے اس کو، اس کپڑے میں جتنے گناہ کیے گئے ہیں وہ سارے گناہ تو کرے گا، اور اس کپڑے میں جتنی نمازیں ضائع کی گئی ہیں وہ ساری نمازیں تو بھی ضائع کرے گا۔ یہ تو میں تو آپ سے جو حقیقت عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی امت کو بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں سے گزر رہے ہو قوم عاد کی بستیوں سے، ان کے کنویں سے پانی نہیں لینا۔ حالانکہ آپ غور کریں، کہاں قوم صالح کا زمانہ، کہاں قوم صالح کا زمانہ، کہاں آپ کا زمانہ، ہزاروں سال کا فاصلہ، کتنا پانی کھینچا جا چکا ہوگا ان کنووں سے۔ فرمایا کہ ان کے کنویں سے پانی مت لینا۔ صحابہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ رسول اللہ ہم نے ویسے تو پانی نہیں لیا زیادہ، تھوڑا سا پانی لیا تھا آٹا گوندنے کے لیے۔ میں آٹا گوند لیا تم نے ان کے پانی سے کہ جی ہم نے ان کے کنووں کے پانی سے ہم نے آٹا گوندا ہے۔ آٹا گوندنے میں کتنا پانی استعمال ہوتا ہے؟ تھوڑا سا پانی۔ فرمایا یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو، تم مت کھانا۔ کہتے ہمارا جتنا گنا ہوا آٹا تھا ہم نے وہ سارا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ تم اسے استعمال نہ کرنا کیونکہ تم نے یہ آٹا ان کے کنویں کے پانی سے گوندا ہے۔ سوچیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امت کیسے بنی؟ تو میرا عزیز دوستو، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے اوامر ہیں جو بر وقت آ گئے، ہم دیکھتے پورا کرتے ہی نہیں کرتے۔ آپ غور کریں، یہ تو میں نے پانی کی مثال دی ہے۔ صحابہ سفر میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو غلہ تھا ختم ہو گیا، بھوک کی شدت، کیا کریں؟ اس زمانے میں گدھے حلال تھے، حرام نہیں کیے گئے تھے۔ گدھے حلال تھے، سواریاں ساتھ صحابہ کے ساتھ تھیں۔ صحابہ کو خیال ہوا کچھ پیدل چلیں گے، کچھ باری باری سوار ہو جائیں گے، ایک پہ دو سوار ہو جائیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن بھوک کا علاج تو ہونا چاہیے۔ صحابہ نے ایک گدھا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، تیار ہوا۔ روایت میں جب گوشت گلنے کو ہو گیا اور صحابہ کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ ہیں، صحابہ سفر میں ہیں،
اپنے مقام پر مدینے میں نہیں ہے، سفر میں ہے، کھانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حلال گوشت تیار ہو رہا ہے، اللہ کا حکم اچانک آ گیا۔ میں صحابہ میں ایک صحابی سے جاؤ اعلان کر دو جا کے صحابہ میں، اسی وقت اللہ نے گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے، یہ پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے، ہانڈیاں توڑ دی جائیں۔ صاحب سے میں تو آپ کو اطاعت کس طرح کی گئی ہے اس کی مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آدمی سوچ رہے کہ ہاں بھائی دیکھ لو جتنی پہ چل سکتے ہو چلو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا خدا کی قسم کہیں سے کہیں تک مطلب یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جو آپ سے ہو سکتا ہو وہ کیجئے، جو آپ سے نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ خواہش کا دین ہے، یہ حکم کا دین نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا، آیت کا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، جو آپ نہیں کر سکتے وہ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ تھا آیت کا کہ ہم نے تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے تمہارے اندر اس کی وسعت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، ہمیں طاقت رکھی ہے، تمہارے اندر میں اس کام کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی حکم کا مکلف کرتے ہیں جس کی بندے کے اندر طاقت رکھی ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، یہ تو خواہش کا دین ہے کہ آدمی جو کر سکتا ہو کرے، جو نہ کر سکتا ہو چھوڑ دے۔ میں کہتا ہوں ہمارے دین کے ناقص ہونے کی وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ جو کر سکتا ہوں کر لوں، جو نہیں کر سکتا ہوں اس کو چھوڑ دوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں جو حکم آیا ہے گدھے کے گوشت کو اس وقت حرام کیا گیا جب کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں۔ صاحب نے سارا کھانا پھینک دیا اور ہانڈیاں توڑنے کا حکم آیا، فرمایا عرض کیا ہانڈیاں توڑ دے یا رگڑ کے دھو دے، فرمایا کہ چلو ایسا کر لو رگڑ کے دھو دو، اور صاحب نے ہانڈیوں کو رگڑ کے صاف کر دیا۔ کوئی ہے کہنے والا کہ جی متبادل مل جاتا پھر اسے چھوڑ دیتے؟ آج کل جو لوگ ناجائز کاروبار کرتے ہیں وہ جائز کاروبار کے انتظار میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ تم حرام کو چھوڑو تو میں حلال کے راستے کھولوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کبھی حکم ایسا آ جائے گا، ضرورت میں حکم آ جائے گا، ضرورت میں حکم آ جائے گا حالات کے خلاف، ادھر بھوک کی شدت ادھر حلال گوشت حرام کر دیا۔